अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नार। दोस्तों, साथियों, आप जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और आम तौर पे लोगों की तरफ से एक टेंशन, एक फिक्र हमारे कानों में सुनाई दे रही है। मालूम है क्या फिक्र है? वो जानते हैं आप? तरावी की फिक्र कि तरावी कहाँ पढ़ेंगे। फिक्र बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक हदीस अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में एक रात मस्जिद में तशरीफ़ लाए। बुखारी की हदीस है ये। आपने तरावी की नमाज पढ़ाई जमात के साथ लोगों को। जितने लोग थे उन्होंने आपके पीछे तरावी की नमाज पढ़ी। दूसरी रात फिर आए आप। अब जिन लोगों ने पहली रात नमाज पढ़ी थी तरावी की आपके पीछे, उन्होंने दूसरों को खबर कर दी, तो दूसरी रात ज्यादा थे। आपने लोगों को तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाई। अब इन लोगों ने दूसरे दिन और लोगों को इत्तला कर दी, तो तीसरी रात मस्जिद तो भर गई। हदीस में आता है कि मस्जिद भर गई, फुल हो गई मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तीसरी रात आपने नमाज पढ़ाई तरावी की जमात के साथ, और चौथी रात तो लोग और ज्यादा आ गए, बल्कि इतने लोग आ गए कि अब मस्जिद में भी नहीं आ पाए। लोग इंतजार करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजर की नमाज का टाइम हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। जब फजर की अजान हो गई, आप तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई आपने। नमाज पढ़ाने के बाद आप लोगों से मुखातिब हुए। आपने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम लोगों की कितनी दिलचस्पी है जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ने की, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि अगर मैं लगातार आता रहता तो नमाज तरावी की जमात के साथ तुम्हारे ऊपर कहीं फर्ज ना हो जाती। आपने क्या सुना इस हदीस के अंदर? क्या समझा आपने? सिर्फ 3 रात आपने तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाई। फिक्र मत कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं ये बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रमजान में 3 रात तो जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ाई, बाकी रातों में कहां पढ़ी आपने नमाज? ही बताइए आप, बाकी रातों में कहां पढ़ी या कहां पढ़ाई? जाहिर बात है हर कोई यही कहेगा कि आपने घर में ही नमाज पढ़ी। मसला साफ हो गया, मजबूरी है, मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, लॉकडाउन जारी है, चालू है। घरों में ही नमाज, जब हम फर्ज नमाज घर में पढ़ रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोग, इख्तलाफ की बात ना हो, वैसे तो उलमा के फतवे ये आ रहे हैं अरब से भी कि भाई जोहर की पढ़ो, लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ रहा है इन चीजों से, और मैं इस बात का कायल हूं कि जुमा अदा किया जा सकता है, जरूरी तो नहीं है लेकिन किया जा सकता है। बहरहाल वो एक अलग चीज है। यहां पर मसला है जब हम 5 वक्त की फर्ज नमाज घरों में पढ़ रहे हैं मजबूरी की वजह से, तो हमको तरावी की नमाज भी अपने घर में ही पढ़ना होगी, और पढ़ सकते हैं, वो तो नफली नमाज है। तो इतनी ज्यादा टेंशन करने की, इतना ज्यादा फिक्र में आने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। लॉकडाउन कायम है, चल रहा है, मस्जिदें बंद हैं, तो तरावी की नमाज हमको अपने घरों में ही पढ़ना होगी। तो पहला मसला ये सोल्व हो गया। दूसरी बात,
رمضان کے ہی تعلق سے یہ بات بتانا بھی آپ لوگوں کو ضروری ہے. بار بار لاک ڈاؤن. ارے بھائی لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے؟ کس لیے ہے لاک ڈاؤن؟ بیماری سے بچنے کے لیے. تو رمضان کے روزے بھی تو ایک قسم کے لاک ڈاؤن ہی ہے. روزے کا کیا مطلب ہے یہ بتائیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا مطلب بتا رہے ہیں. حدیث آپ نے فرمایا الصیام جنۃ من النار. روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے نار کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، الصیام جنۃ خالی فرمایا. روزہ ڈھال ہے. اور اس حدیث یا ان الفاظ کی تشریح میں محدثین نے کہا ہے کہ کس چیز سے ڈھال ہے روزہ؟ روزہ ڈھال ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے فحشکاری سے بچنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. لاک ڈاؤن ڈھال ہے بیماری سے بچنے کے لیے، اور روزہ ڈھال ہے کس سے بچنے کے لیے؟ کس سے بچنے کے لیے؟ برائیوں سے بچنے کے لیے. آپ سمجھتے ہوں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈبل لاک ڈاؤن. یہ تو ڈبل لاک ڈاؤن ہو گیا. تو بھئی ہر سال تو اللہ رب العالمین 12 مہینے میں 1 مہینہ لاک ڈاؤن تو کرتا ہی رہا ہے نا. تو پھر مسلمانوں کو چنتا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لاک ڈاؤن سے؟ جب اللہ رب العالمین ہر سال ہمارے اوپر پابندیاں لگاتا ہے 1 مہینے کہ ہم برائیوں سے بچیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث سنیے، زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا آپ کا. آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جس آدمی نے جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا اس سے پرہیز نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کہ آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کھانا چھوڑیں، پانی چھوڑیں، کوئی ضرورت نہیں. روزہ جہاں پر کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہے وہیں پر جھوٹی بات بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، ان کو چھوڑنے کا بھی نام ہے روزہ. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے برائی سے بچنے کے لیے. لہذا جس شخص کا روزہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے. اور اگر کوئی بھی شخص اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، اس کو گالی گلوچ کرے تو اس کا جواب نہ دے وہ، بلکہ صاف کہہ دے انی امرؤ صائم. ارے بھائی میں تو روزے دار آدمی ہوں، میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں گالی نہیں دوں گا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور لاک ڈاؤن کی حالت میں ہم روزے کی پابندی کریں، ہر قسم کے گناہ سے بچیں، ہر قسم کی برائی سے بچیں. اور جو مہینہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مہینے میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، اپنی زکوٰۃ نکالیں اور ان بھائیوں کی مدد کریں جن بھائیوں کے دھندے چوپٹ ہو گئے ہیں، جو بیچارے اپنے گھر کے بال بچوں کے اخراجات کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، بیچارے ضرورت مند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں کھانا پکنا مشکل ہو گیا ہے، ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں. یہ مہینہ ہے ہی اس بات کا ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سب سے میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ شاید یہ پوری ہماری زندگی میں اور پوری تاریخ میں یہ پہلا مہینہ ہوگا رمضان کا جو پابندیوں کی حالت میں آ رہا ہے، لاک ڈاؤن کی حالت میں آ رہا ہے. لہذا اس مہینے کو پا کر
ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو بخشے، اپنی رحمتوں کی چادریں ہمارے اوپر تان دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔